اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم علمنی الکتاب والحساب، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اللہم خذ بیدک۔ پیارے بچوں، آج ہم لوگ کیمسٹری 10th کلاس چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کرنے کا کہا تھا، تو کس کس بچے نے یہ سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز کو کرنے کی جرت کی ہے؟ اچھا بتائیں، یہ کیا ہے؟ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ان سیچوریٹڈ ہے؟ کون کون کہتا ہے سیچوریٹڈ ہے؟ کیوں سیچوریٹڈ ہے؟ کیونکہ اس میں سارے کاربن کا بانڈ سنگل ہیں، سو دیئرفور دس از سیچوریٹڈ۔ اب یہ کیا ہے؟ ان سیچوریٹڈ ہے نا؟ ان سیچوریٹڈ ہے نا؟ کیوں؟ ڈبل بانڈ ہے؟ آئی تھنک سو دس از ٹرپل، ان سیچوریٹڈ ہو گیا۔ اچھا چلو، اس میں کتنے کاربن ایٹمز ہیں؟ پہلے میں 3 ہیں۔ تو جب 3 کاربن ایٹم ہو تو اسٹیم نیم کیا ہوتا ہے؟ پروپ۔ اور سارے سنگل ہیں نا، تو عقیب پہ جو فیملی نیم ہے وہ کیا آ جائے گا؟ این۔ اب اس میں کاربن ایٹم کتنے ہیں؟ 3 ہی ہیں، تو پروپ آ جائے گا۔ باندھ کون سا؟ ٹرپل، تو کیا آ جائے گا؟ وائی این ای، فیملی نیم وائی این ای آ جائے گا، پروپائن۔ سیچوریٹڈ ان سیچوریٹڈ، دس از سیچوریٹڈ، دس از ان سیچوریٹڈ، دس از، نام بتا اس کا، پروپین آ گئی۔ اچھا، پروپ کیا ہے؟ اس کا اسٹیم نیم ہے، اور ان کیا ہے؟ اس کا فیملی نیم ہے۔ اب یہ چلیں جی، احمد آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ پھر سوچ لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد نام کیا ہوگا اس کا؟ کتنے کاربن ہے؟ 1 2 3 4۔ اب دیکھ، ان کو ہمیں نمبرنگ کرنی پڑے گی، 1 2 3 4۔ تو جو ڈبل بانڈ میں پہلا منیمم نمبر والا کاربن ہے نا، منیمم نمبر والا، اس کو لے کے 1 3 1 3 بولو، ڈائی بیوٹین۔ ایک ڈبل بانڈ 1 پہ آ رہا ہے نا، اور ایک 3 پہ آ رہا ہے۔ سمجھ آیا نہیں یار؟ یہ اس طرح میں ابھی آپ کو اس کی نیمنگ سکھاؤں گا، اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں۔ 4 کاربن ہے، اسٹیم نیم کیا ہوگا؟ بٹ، اور آگے پھر وہ نمبرنگ آئیں گی 1 2 ڈائین، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم دیکھیں گے۔ سو یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا۔ آگے بیٹا کیا ہے جی؟ نیمنگ الکینز۔ الکینز یا الکائنز؟ الکائنز، الکائنز، الکینز۔ سارے بانڈ کون سے ہوں گے؟ سنگل ہوں گے، ڈبل ہوں گے، ٹرپل ہوں گے؟ مطلب بچے آپ کو جو نیمنگ سکھائی جا رہی ہے وہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنس کی سکھائی جائے گی، ان سیچوریٹڈ کی شاید ڈسکس نہ ہو آپ کے کورس میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو الکینز کی ہی سکھائی جائے گی۔ انٹرنیشنل باڈی، کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بین الاقوامی جسم، تو یہاں پہ نہیں کہیں گے، یہاں پہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، آرگنائزیشن ہے، گروہ ہے، دا انٹرنیشنل یونین آف پیور اینڈ اپلائڈ کیمسٹری۔ سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ نام ہے اس کا، جس کو آئیو پیک کہتے ہیں، آئی یو پیک یا آئیو پیک، ٹھیک ہے؟ تو یہ آئی سے انٹرنیشنل، یو سے یونین، پی سے پیور، اے سے اپلائڈ، سی سے کیمسٹری، ٹھیک ہے؟ ہیز ڈیوائز، انہوں نے کیا کیا؟ تجویز کیا، بنایا۔ اے سسٹم، ایک نظام آف نیمنگ دا آرگینک کمپاؤنڈس، کن کو؟ نامیاتی مرکبات کو نام دینے کا ایک نظام۔ اب بچے اس کی بیسز کیا ہے؟
یہ بات اب یاد رکھنا، آپ نے 3 نمبر کٹوائے تھے 9th کلاس کے پیپر میں، جب آپ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ واٹ از دا بیسس آف پیریوڈک ٹیبل، یاد ہے نا آپ کو، اور آپ یہ کوشچن چھوڑ آئی تھی. تو بچے جب آپ سے یہ پوچھا جائے کہ واٹ از دا بیسس آف دا نیمنگ سسٹم، تو اب یہ دماغ میں رکھیے گا کہ جو آئیو پیک نے ڈیوائز کیا نیمنگ سسٹم، دیٹ ڈیپینڈز آن دا اسٹرکچر. نہیں بات سمجھ آ نہیں آیا سمجھ؟ تو ڈیپینڈز اپون دا اسٹرکچر آف دا آرگینک کمپاؤنڈس. دیز نیمز انڈیکیٹ دا نمبر آف کاربن ایٹمس. اب سمجھ آیا کہ یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے آرگینک کمپاؤنڈ میں یا الکین میں کتنے کاربن ایٹمس ہیں، جو اسٹیم نیم آپ کو بتائے گا. جو میں بتا رہا ہوں پیچھے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس میں نمبر آف کاربن ایٹمس کتنے ہیں پریزنٹ ان دا آرگینک کمپاؤنڈ. وی کین ایزیلی ریکوگنائز آرگینک کمپاؤنڈ بائی اٹس IUPAC name, IUPAC name. Such names are called systematic names. کسی کو کوئی ایشو ہے؟ اچھا جی، سو نیمنگ. تو IUPAC کا جو نیمنگ سسٹم ہے it totally entirely depends upon the structure. These names represent the total number of carbon atoms present in the organic compound. We can easily recognize، ہم بڑا آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈس کو by their IUPAC name. Such names are also called systematic names. غور سے پڑھیے گا یہ پوائنٹ. The key point in naming a straight chain alkane is that، غور سے سن لو، اسٹریٹ چین الکین کو نام دینے میں جو سب سے اہم نقطہ ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ the name is based on the number of carbon atoms in the chain. The IUPAC name has 2 parts. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ IUPAC name کے 2 حصے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات تو بیٹے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کو نام کس بیسس پہ دیے جاتا ہے، ٹھیک ہے. دا بیسس از دا اسٹرکچر آف دا آرگینک کمپاؤنڈ. IUPAC name or the systematic name of organic compound contains 2 parts. First part is the stem name and the second part is the family name. سمجھ آ گیا نہیں آگے؟ So the key point in naming a straight chain، کوئی بندہ پوچھے تو بتانا what is the key point in naming the straight chain alkanes. So the key point is that it is based on the number of carbon atoms in the chain. The IUPAC name have 2 parts. Stem پہلا کیا؟ The stem tells the number of carbon atoms in the chain. میں نے پہلے بتایا تھا پروپ 3 کاربن ہے، بٹ 4 ہیں، پینٹ کتنے 5 ہیں. تو the stem name tells us the total number of carbon atoms in the chain. Table number 11.2 shows these stems. یہ stem names آپ کو بتا رہا ہے. اگر میتھ ہوگا تو کاربن ایٹمس کی تعداد کتنی ہوگی؟ 10 ہوگی، ہے نا. اور ایتھ ہوگا تو پروپ ہوگا تو بٹ پینٹ ہیکس ہیپٹ آکٹ نو نیم نون اور ڈیک. سمجھ آ گیا؟ سفکس جو فیملی نیم ہے، سفکس پہلا اسٹیم ہے، دوسرے کو سفکس کہہ رہے ہیں. پریفکس یاد ہے نا، پریفکس صاحب کے اور لا کے، تو یہ سفکس ہے. کہتا ہے سفکس از پلیسڈ آفٹر دا اسٹیم نیم. اسٹیم کے بعد ایک سفکس آتا ہے جو این بھی ہو سکتا ہے، آئن بھی ہو سکتا ہے، این بھی ہو سکتا ہے، اول بھی ہو سکتا ہے، نل بھی ہو سکتا ہے، ون بھی ہو سکتا ہے، اوئک ایسڈ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو یہ سفکس جو ہے یہ ہم اسٹیم نیم کے بعد لگاتے ہیں. تو از پلیسڈ آفٹر دا اسٹیم، اٹ ٹیلز دا کلاس آف کمپاؤنڈس. یہ آپ کو کیا بتائے گا؟ فیملی نیم آف دا کمپاؤنڈ بتائے گا، کلاس آف دا کمپاؤنڈ بتائے گا. فار الکینز سفکس از این، فار الکینز سفکس از این، فار الکائنز سفکس از، بولو نا بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ تو یہاں پہ انہوں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے جی، بیوٹین. تو بٹ از دا اسٹیم نیم، اٹ انڈیکیٹس دا نمبر آف کاربن ایٹم دیٹ آر 4. اینڈ این از دا فیملی نیم اور اٹ از دا کلاس نیم، اٹ انڈیکیٹس دا فیملی نیم الکین. اوکے، نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ رائٹ دا نیم آف دا الکینس، ان کے نام لکھنے ہیں. تو کیا کریں گے باجی؟ فرسٹ آف آل پہلا کام کیا، آپ نے نمبر آف کاربن ایٹمس کو کاؤنٹ کرنا ہے. کتنے؟ 1 2 3 4. اسٹیم نیم لکھنے کیا آ جائے گا؟ بٹ. سارے بانڈ سنگل ہیں تو آخری پہ این لگا دیں. ایڈ دا سفکس این ٹو دا اسٹیم ایٹ دا لاسٹ آف اسٹیم. نہیں سمجھ آیا؟
تو دس از بیوٹین. کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5. تو اسٹیم نیم کیا ہوگا؟ پینٹ. اور اخیر پہ کیا آ جائے گا؟ این. نہیں سمجھا؟ نمبر آف کاربن ایٹمز آر 4, so stem name is but, so name is butane. Number of carbon atoms are 5, so the stem name is pent, so the name is pentane. بچے جی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز آ گئی ہے آپ کی. ویری بیوٹیفل سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز. آر یو ایبل ٹو ڈو دس؟ کر لو گے؟ شکر ہے کر لو گے. سو یہ جی دا کی پوائنٹ ان نیمنگ دا اسٹریٹ چین الکین از دا نیم is then this naming system is based on what? Is based on the number of carbon atoms in the chain. Stem میں نے بتا that part of the name of the of an alkane which show the total number of carbon atoms in the chain is called stem. یہ میں نے بتا دیا آپ کو. stem کیا؟ یہ آپ کی بک سے میں نے پکڑا تھا. ٹھیک ہے. the part of the name of alkane which show the total number of carbon atoms in the alkane. Suffix کیا؟ that part of the name of the organic compound which shows the class of organic compound to which the given molecule belongs is called suffix name. Okay, یہ آپ کی بک سے پکڑ لیا. یہ آپ کی سیلف اسسمنٹ ایکسرسائز آ گئی. نیکسٹ جناب یہ سلائڈ اب مجھے ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. از دا لیکچر نمبر 8 جو کہ چل رہا ہے. ایشو ہے کسی کو؟ جناب یہاں تک نیمنگ شیمنگ ختم ہو گئی. اب کیا سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس, کہ آرگینک کمپاؤنڈس آپ کو کہاں کہاں سے ملتے ہیں. The major commercial sources of organic compounds are following. نہیں سمجھ آیا؟ تو پہلے 3 کو میں اوور آل نام دیتا ہوں فوسل فیولز کا. کس کا نام دیتا ہوں؟ کو بندہ پوچھے وٹ آر فوسل فیولز تو آپ کیا کہیں گے؟ نیچرل گیس, کول اینڈ پیٹرولیم. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ living things. نہیں سمجھ آیا؟ ریمینز آف, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ وہ کمپاؤنڈ ہے جو آپ کو یا تو living things سے ملیں گے یا ان کی ریمینز سے ملیں گے. آرگینک کمپاؤنڈس, those compounds which are derived from the living things are from their remains are called what? They are called the organic compounds. Old definition, جو modern definition ہے وہی ہے کہ hydrocarbons and their derivatives are called, they are called the, بٹ جو اولڈ تھی وہ کیا تھی کہ دوز کمپاؤنڈ which are obtained from the living things are from their remains are called the organic compounds. So جناب یعنی 4 سورسز ہیں, کول, نیچرل گیس, پیٹرولیم اینڈ لیونگ تھنگس. بات نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ریمینز آف لیونگ تھنگس سے بھی آپ انہیں حاصل کرتے ہیں. جناب علی اب بات آ رہی ہے کس کی؟ کول کی. تو کول از a source of many organic compounds. یہ بہت سارے آرگینک کمپاؤنڈس کا منبع ہے, ذریعہ ہے. اب اچھے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کیا ہوتی ہے؟ دا ہیٹنگ آف کول, دا ہیٹنگ آف کول ان دا ایبسینس آف ایئر, ہوا کی غیر موجودگی میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہوا کی موجودگی میں ہیٹ کریں گے تو کوئلہ جلے گا نہیں جلے گا؟ جل جائے گا. تو پہلے ان کو ایک ایسی فرنس میں ہیٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر ہوا داخل, آکسیجن داخل, ورنہ کوئلہ جل جائے گا. تو دا ہیٹنگ آف کول ان دا ایبسینس آف ایئر ایٹ ہائی ٹیمپریچر. کوئلے کو کیا کرنا ہے؟ ہوا کی غیر موجودگی میں بہت بلند درجہ حرارت پر گرم کرنا. اس سے کول جو ہوتا ہے بچے 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. یاد رکھنا, ایک مکسچر آف گیسز, ایک مکسچر آف لکوڈس, اور تیسرا سالڈ ریزیڈیو. 3 چیزیں. گیسز کا مکسچر بنے گا, لکوڈس ملیں گے آپ کو, اور آپ کو سالڈ ریزیڈیو ملے گا. میری بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ 3 چیزیں ملیں گی. سمجھ آ گیا؟ یہی لکھا ہوا ہے. تو دا ہیٹنگ آف کول ان دا ایبسینس آف ایئر ایٹ ہائی ٹیمپریچر ٹو اوبٹین, کیا حاصل کرنے کے لیے؟ کول گیس, کول ٹار اینڈ کوک. 3 چیزیں. سوچ بچو, یہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن کی ڈیفینیشن آ گئی.
کہ وہ پروسیس جس میں آپ کول کو ہیٹ کرتے ہیں ان دا ایبسنس آف ایئر ٹو obtain دا کول گیس. یہ گیسز کا مکسچر ہوگا. اس میں 3 گیسز ہوتی ہیں. کتنی گیسز؟ کاربن مونو آکسائڈ, ہائیڈروجن اور میتھین. کتنی چیزیں؟ 3 گیسز ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اے مکسچر آف کاربن مونو آکسائڈ, ہائیڈروجن اینڈ میتھین. CH4 is called coal gas which is obtained by the destructive distillation of coal. کول کو جب آپ ہیٹ کریں گے ان دا ایبسنس آف ایئر تو ایک گیسز کا مکسچر آپ کو ملتا ہے اور اس کے اندر کتنی گیسز ہوتی ہیں؟ 3 گیسز. نام کیا؟ کاربن مونو آکسائڈ, ہائیڈروجن اینڈ میتھین CH4. کلیئر ہوا؟ اس کو کول گیس. کول ٹار کیا ہے؟ اٹ از اے مکسچر آف لیکوڈس. یہ لیکوڈس کا مکسچر ہے. دیٹ از obtained by the destructive distillation of coal. سمجھ آیا؟ اور بچے اس سے تقریباً 250 کے قریب کتنے مور دین 250 کمپاؤنڈ جو ہیں وہ نکالے جاتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈس. یہ اتنا بڑا مکسچر ہے کہ اس سے کتنے مور دین 250 کمپاؤنڈس کین بی obtained from the coal tar. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اس کے بعد لاسٹ میں بچتی ہے کوک. کیا بچتی ہے؟ دا سالڈ ریزیڈیو. وہ ٹھوس بچا کھچا مواد جو کوئلے کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن سے آپ کو ملے گا. اس میں 99% کاربن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ 99% کاربن ہوتی ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کوک. ہم اسے پیوریفائڈ کول بھی کہتے ہیں. اور یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہے کوک؟ کہیں یاد ہے آپ کو میں نے کہیں کوک یوز کرائی ہو 9th کلاس میں؟ نہیں, کچھ اور کوک. یہ وہ والی کوک نہیں ہے. ہاں کہاں پہ؟ کہاں؟ بلاسٹ فرنس میں. یاد ہے اوپر سے کوک ڈالتے تھے, لائم سٹون ڈالتے تھے اور اور ڈالتے تھے. 3 چیزیں اوپر سے ڈالتے تھے. یہ کوک وہ کوئلہ ہے اور یہ اس میں ہائی کانٹینٹ آف کاربن ہوتا ہے. ایسے آپ کرتے ہیں. سمجھ آیا؟ آپ پڑھ لیں کول گیس اور کول ٹار اور کوک. پچ کیا ہے؟ لک کا پتہ؟ لک پتہ نہیں پتہ؟ روڈوں پہ ڈلتی کالے سیاہ کلر کی. نہیں سمجھ آ رہا؟ سیاہ کلر کی ایک وہ تھک سا ایک لکوڈ ہوتا ہے جو بجری کو آپس میں جوڑتا ہے. پتہ ہے؟ لیٹ اس اسٹارٹ دی ورک. تو مجھے ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن سے آپ کو کتنی چیزیں مل رہی ہیں؟ 4 چیزیں. کول گیس کا ایک مکسچر آف میتھین CH4, ہائیڈروجن H2 اینڈ کاربن مونوآکسائڈ گیسز از کالڈ اے کول گیس. کلیئر ہوا؟ کول ٹار کا مکسچر آف لکوڈ آرگینک کمپاؤنڈس which is obtained by the destructive distillation of coal is called coal tar. سمجھے ہو؟ پھر اس کے بعد کوک کیا ہے؟ a solid containing 98% carbon which is obtained by the destructive distillation of coal is called coke. and غور سے سننا, pitch جسے ہم لک کہتے ہیں, a thick residue. ایک ان بٹوین چیز ہوتی ہے. ایک لکوڈ مل گیا, ایک گیس مل گئی, ایک ایسا کہ وہ لکوڈ اور سالڈ کے درمیان والی چیز ہے جسے ہم لک کہتے ہیں. تو ایک تھک, ایک گاڑھا ریزیڈیو آپ کا بچا کھچا مواد, ٹھیک ہے, مادہ which is obtained by the fractional distillation of coal tar. غور سے سننا. اب کول ٹار تو لکوڈس کا مکسچر تھا نا. اب کول ٹار کی جب آپ کیا کرتے ہیں فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں, یہ آپ نے 9th کلاس میں پڑھا ہے. اب فریکشنل ڈسٹیلیشن سے کیا مراد ہے بیٹا؟ فار ایگزامپل آپ سے کیا ہوا, پانی میں آپ نے پیٹرول مکس کر دیا کہیں غلطی سے, تو کیا پانی اور پیٹرول الگ ہو سکتے ہیں؟ سوال کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو 2 لیکوڈز ہیں جن کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر دیا. اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دونوں لیکوڈز ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں. تو بیٹا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ اور پیٹرول کا بوائلنگ پوائنٹ دونوں سیم ہے؟ نہیں, ڈفرینٹ ہے. پیٹرول کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہے, پانی کا زیادہ ہے. تو جب ہم ان کو دونوں کو اکٹھا ہیٹ کرتے ہیں, یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن کی ڈیفینیشن. دا پروسیس ان وچ 2 liquids with different boiling points. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں 2 ایسے liquids جن کا بوائلنگ پوائنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آر سیپریٹڈ. ہم ان کو کیا کر لیتے ہیں؟ دوسرے سے الگ کر لیتے ہیں. آر سیپریٹڈ فرام ایچ ادر. یہاں سے یوں فرام ایچ ادر یوزنگ بوائلنگ اینڈ کنڈنسیشن.
بوائلنگ میں کیا ہوگا, آپ کا لکوڈ کس میں جائے گا, گیس میں, اور کنڈنسیشن میں کیا ہوگا, وہ لکوڈ واپس, وہ گیس واپس لکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. از کالڈ فریکشنل ڈسٹیلیشن. یہ دیکھو میں نے بتایا بھی تھا, یہ آپ کا بیکر ہے جس میں پیٹرول اور یہ پیٹرول اور واٹر مکس ہوئے ہیں یہاں, سمجھ آ رہا ہے نہیں یار. آپ نے اس کو ہیٹ اپ کیا تو 72 ڈگری سیلسیس پہ آپ کا پیٹرول جو ہے وہ گیس میں کنورٹ ہوگا, سمجھ آیا نہیں. یہ آپ کا کنڈینسر ہے جس کے ٹھنڈا پانی روٹیٹ کرتا ہے. جیسے پیٹرول اس میں داخل ہوگا تو وہ لکوڈ میں کنورٹ ہو کے اس بیکر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہاں تک کہ 72 ڈگری سیلسیس سے جیسے ہی ٹمپریچر آگے بڑھے گا سارا پیٹرول یہاں سے کہاں جا چکا ہوگا, یہاں. سمجھ آیا نہیں؟ ہم پیٹرول کو الگ کر لیا. پانی کس پہ بوائل کرتا ہے 100 ڈگری سیلسیس پہ, تو کیا 72 پہ پانی بوائل کر کے جائے گا وہاں پہ؟ بالکل نہیں جائے گا. تو آپ نے کیا کر لیا, پیٹرول اور واٹر کو. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی. تو جو آپ کو کول ٹار ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ کول ٹار کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کی جاتی ہے اور اس میں 250 کے قریب مرکبات آپ کو ملتے ہیں, 200 سے بھی زیادہ. تو جب آپ اس کو ہیٹ کرتے ہیں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کے بوائلنگ پوائنٹس کے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو جس کا سب سے کم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کہاں چلا جاتا ہے, گیس میں, پھر اس کو ٹھنڈا کر کے الگ کر لیتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا. اخیر پہ کیا بچتا ہے نیچے, ایک گاڑا. ٹھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گاڑا, بہت ہی گاڑا ایک مواد بچ جاتا ہے جسے ہم ریزیڈیو یا کچرا کہیں گے, پیچھے بچ جاتا ہے, which is obtained by the fractional distillation of coal tar. یہ کول ٹار کی, کیونکہ لکوڈ ہے تو لکوڈ کی فریکشنل ڈسٹیلیشن ہوگی, تو کول ٹار کی فریکشنل ڈسٹیلیشن سے جو آپ کو ایک تھک ریزیڈیو یا ایک تھک لکوڈ مل رہا ہے, دیٹ از کالڈ دا پچ. نہیں سمجھے؟ اب یوزز آف کول بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ اس کے بعد بیٹا کول کے یوزز کیا. کول از یوزڈ ایز سالڈ فیول ان دا انڈسٹری. آپ کو پتا کوئلہ آپ کی انڈسٹریز میں جلا کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں, تو اس کا فیول یوز کرتے ہیں ایندھن کے طور پر. پھر کول از سورس آف کول گیس. اس سے آپ کو کیا مل رہی ہے؟ کول گیس مل رہی ہے. اس سے آپ کو کول ٹار مل رہا ہے. اس سے آپ کو کوک مل رہی ہے. اس سے آپ کو لک بھی مل رہی ہے, پچ بھی مل رہی ہے. مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ یوزز آف کول گیس. اب یہ کول گیس کہاں پہ یوز ہوتی ہے؟ تو بیٹا کول گیس بھی جیسے آپ کی نیچرل گیس آپ یوز نہیں کرتے جلانے کے لیے, اس طرح کول گیس از مینلی یوز ایز فیول ان دا انڈسٹری. اس کو بطور ایندھن کے استعمال کیا جاتا ہے صنعتوں میں. یوزز آف کول ٹار. اب کول ٹار کہاں پہ یوز ہوتا ہے؟ تو کول ٹار از یوزڈ از دا سورس آف مینی آرگینک کمپاؤنڈز سچ ایز بینزین اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز. تو یہ کول ٹار سے آپ کو بینزین اور اس کے بہت سارے ڈیریویٹیوز ملتے ہیں. بینزین کا فارمولا کچھ یاد ہے آپ کو یا بھول گئے؟ ہاں وہی بالکل بالکل, بول شاباش. فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا کیمسٹری کے 9th کلاس. ہاں جی, اس کا اسٹرکچر یہ ہے, کاربن سنگل بانڈ, کاربن 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 کاربن. آلٹرنیٹیولی یہاں ڈبل بانڈ ہے تو پھر آگے سنگل ہوگا, پھر ڈبل ہوگا, پھر سنگل ہوگا, پھر ڈبل ہوگا. اور یہاں پہ کتنے ہائیڈروجن لگے ہوں گے؟ ایک سب کے ساتھ. اس رنگ میں کتنے کاربن ہیں؟ 6. ہائیڈروجن کتنے ہیں؟ 6. یہ اس کا اسٹرکچر ہے. نہیں سمجھ آ گیا؟ کلیئر ہے سب کو؟ سو اس سے ہم بینزین اور اس کے ڈیریویٹیوز آبٹین کرتے ہیں. کمپاؤنڈز آبٹین فرام دا کول ٹار آر یوزڈ ٹو سینتھیسائز پلاسٹکس. اس سے جو کمپاؤنڈز ہمیں ملتے ہیں کول ٹار سے, ان سے ہم بناتے ہیں پلاسٹک, ڈائز, رنگ, فائبرز, دھاگے, ڈرگس, ادویات, پینٹس, سن رہے ہو, روغن, وارنشز ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. پچ آبٹینڈ فرام دا کول ٹار از یوز ٹو میٹل. اب یہ دیکھو پچ جو آپ کو لک ملتی ہے, حاصل ہوتی ہے کول ٹار سے, از یوز و استعمال ہوتی ہے ٹو میٹل دا روڈز اینڈ روفس. میٹل کا کیا مطلب ہے؟ پکا کرنا. روڈز کو پکا کرنے کے لیے اور چھتوں کے اندر اگر لیکیج آ جائے, کیا آ جائے, تو چھتوں کے اندر موجود لیکیج کو بھی ختم کرنے کے لیے, پکا کرنے کے لیے چھتوں کو لک استعمال ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ اور کہاں؟ سو نیچرل گیس دوسرا سورس ہے. تو نیچرل گیس کیا ہے؟ اے مکسچر آف لو بوائلنگ ہائیڈرو کاربنز. اے مکسچر آف لو بوائلنگ ہائیڈرو کاربنز از کالڈ نیچرل گیس. میں نے دونوں ڈیفینیشن آپ کو دے دی ہیں. نیچرل گیس از موسٹلی میتھین. یہ جو زمین سے گیس جس کو سوئی گیس کہتے ہو, یہ زیادہ تر اس میں کیا ہوتی ہے؟ 97% اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ میتھین ہوتی ہے. کتنے پرسنٹ؟
اور 3% کیا ہوتی ہے؟ اٹ آلسو کنٹین اسمالر اماؤنٹس آف، اس میں ایتھین بھی ہوتی ہے، پروپین بھی ہوتی ہے اور بیوٹین بھی ہوتی ہے. میری بات سمجھو نہیں سمجھو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. احمد آ گئی؟ پکا؟ سوچ لیں. یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیچرل گیس کلیئر ہو گیا. اس کی یہ کمپوزیشن آپ کو بتا دی ہم نے، اس کی یہ کمپوزیشن ہے. پھر بچے پیٹرولیم آ گیا. ٹھیک ہے، تو پیٹرول کا ورڈ پیٹرولیم از ڈیرائیوڈ فرام دی لیٹن ورڈ پیٹرا مینز راک اینڈ اولیم مین آئل. تو اس کو چٹانی تیل بھی کہتے تھے لوگ. کیا کہتے تھے؟ چٹانی تیل، پیٹرولیم. ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیفینیشن یہ آ رہی ہے، اے ڈارک برونش وسکس لکوڈ. یہ گہرا کون سے کلر کا؟ بھورے رنگ کا. وسکس کا مطلب کیا؟ گاڑھا. وسکس کا مطلب کیا؟ جیلی لائک، گاڑھا. لکوڈ کا مطلب کیا؟ مائع. تو ایک بہت ہی گہرا براؤن. ٹھیک ہے، کون سا؟ گاڑھا مائع. دیٹ شیپس آؤٹ، جو نکلتا ہے آف راکس، کن سے؟ چٹانوں سے. اس کا پیٹرولیم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ پیٹرولیم کی کمپوزیشن آ گئی کہ پیٹرولیم میں وائڈ ورائٹی آف الکینز، جس کے بہت بڑی ایک تنوع ہوتی ہے، رنگا رنگی ہوتی ہے اس کی الکینز کی، انکلوڈنگ دوز ہیونگ ویری لانگ چینز. اور ایسے الکینز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں جو کہ بڑی لمبی لمبی چینز والے ہوتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ آن فریکشنل ڈسٹیلیشن، اب غور سے سننا، کس کی؟ فریکشنل ڈسٹیلیشن کا مطلب کیا؟ کہ لکوڈ کو سیپریٹ کیا جائے گا ہیونگ ڈفرنٹ بوائلنگ پوائنٹس یوزنگ دا بوائلنگ اینڈ کنڈینسیشن. یاد رکھو گا ڈیفینیشن. تو آن فریکشنل ڈسٹیلیشن آف پیٹرولیم، پیٹرولیم ہے فریکشنل ڈسٹیلیشن میں جو پیٹرولیم سیپریٹس انٹو ویریس ہائیڈرو کاربنس. پیٹرولیم جو ہے مختلف قسم کے ہائیڈرو کاربنس میں الگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہائیڈرو کاربن کمپوننٹس نون ایز فریکشنز، جن کو کس کا نام دیا جاتا ہے؟ فریکشنز کا نام دیا جاتا ہے. ایچ فریکشن، اب وہ جو آپ کو لکوڈز ملیں گے، سن رہے ہو، فریکشنل ڈسٹیلیشن سے از ناٹ پیور، وہ پیور نہیں ہوتا. اس میں ایک ہائیڈرو کاربن نہیں ہوتا. از ناٹ پیور کمپاؤنڈ بٹ اے مکسچر آف ڈفرنٹ کمپاؤنڈس. لیکن وہ مختلف مرکبات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. دیٹ بوائلز، جو کہ بوائل کرتے ہیں ان اے سرٹن رینج، ایک مخصوص رینج میں. جیسے 100 سے 120 کے درمیان وہ بوائل کریں گے آپ ٹمپریچر. کلیئر ہو گیا؟ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ لاسٹ چیپٹر میں ہم لوگ یہ فریکشنل ڈسٹیلیشن آف پیٹرولیم کریں گے بھی. لاسٹ ٹاپک ہوگا ہمارا. آپ کا لاسٹ جو سورس آف لیونگ آرگینک کمپاؤنڈز ہے، دیٹ از دا لیونگ تھنگس. تو مینی امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈ سچ ایز پروٹینس. لیتے ہو؟ بہت ساری پروٹینس لیتے ہو؟ نہیں لیتے؟ کہتے ہیں ہاں جی میں مچھلی کھا رہی ہوں، مجھے پروٹینس چاہیے، یہ کھا رہا ہوں. فیٹس چاہیے. فیٹس کیسے لوگ ہیں؟ میں مکھن کھاتی ہوں، دیسی گھی کھاتی ہوں، ہے نا، آئل ڈالتی ہوں یا ڈالتا ہوں کھانے میں، سو دیئرفور تاکہ مجھے فیٹس پورے ہو جائیں. کاربوہائیڈریٹس، میں روٹیاں کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں تاکہ میرے کاربوہائیڈریٹس پورے ہو جائیں. وٹامنس، میں ایپل کھاتی ہوں، بنانا کھاتی ہوں، یا میں سبز مرچیں کھاتا ہوں یا ٹمیٹوز کھاتا ہوں تاکہ میرے وٹامنس پورے ہو جائیں. ڈرگس اینڈ میڈیسنز آر آبٹینڈ فرام دا پلانٹس اینڈ اینیملس. ایسے ہی ہے بچے. تو یہ بہت سارے آپ کو 4 پولیمرز تو آپ کو ویسے ہی یاد ہیں. پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لپڈس ہیں اور نیوکلک ایسڈس. 4 تو آپ کو پکے یاد ہونے چاہیے. دیز آر آبٹینڈ فرام دا لیونگ تھنگس. نیکسٹ آپ ڈال دیں، ڈرگس بھی ملتے ہیں، وٹامنس بھی ملتے ہیں، میڈیسنس بھی ملتی ہیں. کن سے؟ 3 یاد کرنے ہیں. میڈیسنس کس کو یاد نہیں ہے؟ ڈرگس کس کو یاد نہیں ہے؟ وٹامنس نہ یاد ہوں تو پھر بھائی بیوٹی جو ہے وہ تھوڑی پھیکی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے وٹامنس یہ 4-5-7 چیزیں یاد کر لو، لکھ دینا کہ دے آر آبٹینڈ فرام دا پلانٹس اینڈ اینیملس. سنتھیسس ان لیبارٹری، مزے کی بات، آرگینک کمپاؤنڈ لیبارٹری میں بھی پریپیئر ہو سکتے ہیں. 1815 میں جے برزیلیس نے کہا تھا نہیں ہو سکتے، لیکن آج وہ دور ہے کہ وہ کام بھی ہو سکتے ہیں. تو اوور 10 ملینس، کیا 10 ملینس، 1 کروڑ آرگینک کمپاؤنڈز ہیو بین پریپیئرڈ ان دا لیبارٹریز. لیبارٹری میں تیار ہو چکے ہیں. دے آر بینگ یوز ان میڈیسن، یہ میڈیسنس میں یوز ہوتے ہیں. کاسمیٹکس، یہ لڑکیاں جو پاؤڈر اور لالی لگاتی ہیں نا، یہ پیٹرول سے نکلتا ہے سارا کچھ. پیٹرول ملتی ہے اپنے منہ پہ. سمجھ آیا نہیں ہے؟ اب کتنی خوش ہو رہی ہیں. سر آپ جو مرضی کر لیں، چھوڑنا ہم نے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے،
ویسلین جو ہے پیٹرولیم سے نکلتی ہے فریکشن ڈسٹیلیشن سے. سو دے آر بینگ یوز ان میڈیسن. یہ میڈیسنس میں یوز ہوتے ہیں. کاسمیٹکس مطلب جو آپ کا بننے سنورنے کا سامان ہے وہاں پہ. پینٹس, روغن, پلاسٹکس, فرٹیلائزرز, کھادیں, ڈٹرجنٹس جو آپ کے سرف وغیرہ کو بنانے میں استعمال ہوتے ہیں. ویسے یہ میٹالک سالٹس آف کاربون, یہ آپ کے جو ڈٹرجنٹس ہیں بنزین سلفونک ایسڈ کے, بنزین سلفونک ایسڈ کے میٹالک سالٹس ہیں. نہیں سمجھ آیا؟ بنزین سلفونک ایسڈ کے میٹالک سالٹس ڈٹرجنٹس ہیں. اب یہ کیا ہیں, مجھے موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہم کلوز کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم یوزز آف آرگینک کمپاؤنڈس کو دیکھیں گے.